نفس کتا ہے، نفس کتا ہے، اور اس کے گلے میں کسی اللہ کے ولی کا پٹا ڈال دو، نفس کے گلے کے اندر کسی اللہ کے ولی کا پٹا ڈال دو، ورنہ مارے جاؤ گے، ورنہ مارے جاؤ گے۔ میں نے کئی مرتبہ آپ کو خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے اس مرید کا واقعہ جو حضور داتا گنج بخش نے کشف المحجوب شریف میں لکھا ہے، جو آپ کی بارگاہ سے دور ہونا شروع ہوا اور آہستہ آہستہ غائب ہو گیا، اور جب آپ نے حقیقت کھولی اور خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ حضور داتا گنج بخش فرماتی گندگی اور غلاظت کے ڈھیروں کے اوپر بیٹھ کر، تب وہ سمجھتا تھا کہ میں جنت کے باغوں میں بیٹھا اللہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ تو نفس کتا ہے، اس کے گلے میں کسی اللہ کے ولی کا پٹا ڈالو، اور اطاعت ولی، کسی ولی کی غلامی، یہ اس نفس کا پٹا ہے، بزرگان دین نے فرمایا۔ اور شجرہ اس کی زنجیر ہے، شجرہ یہ جو گولڈن چین ہے، کون کون پڑھتا ہے شجرہ تہجد کے وقت؟ 1 2 بس 3 4 5، سارے سلسلوں کے اندر جو روحانی سلسلے ہیں وہاں پر شجرہ طریقت تہجد سے پہلے پڑھا جاتا ہے، تہجد کے بعد اور فجر سے پہلے پڑھا جاتا ہے شجرہ طریقت جون سی ہے۔ شجرہ طریقت ہے کیا مجھے بتائیے؟ مثلا شجرہ طریقت یہ ہے کہ میری بیعت ہے حضرت بابا جی حاجی محمد یوسف علی نگینہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں، یہ زنجیر ہے، یہ کڑی ہے۔ آپ کی بیعت ہے پیر سید علی اصغر شاہ صاحب کے ہاتھ میں، آپ کی بیعت ہے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کے ہاتھ میں، ان کی بیعت ہے خواجہ فقیر محمد چوراہی کے ہاتھ میں، ان کی بیعت ہے خواجہ نور محمد تیراہی کے ہاتھ میں، ان کی بیعت ہے حضرت خواجہ فیض اللہ تیراہی کے ہاتھ میں، ان کی بیعت ہے خواجہ محمد عیسیٰ کے ہاتھ میں، ان کی بیعت ہے خواجہ سید حافظ جمال اللہ کے ہاتھ میں، ان کی بیعت ہے خواجہ محمد زبیر کے ہاتھ میں، ان کی بیعت ہے خواجہ حجت اللہ کے ہاتھ میں، ان کی بیعت ہے خواجہ محمد معصوم عروۃ الوثقی کے ہاتھ میں، ان کی بیعت ہے امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی کے ہاتھ میں، ان کی بیعت ہے خواجہ مولانا خواجہ باقی باللہ کے ہاتھ میں، ان کی بیعت ہے خواجہ مولانا امکنگی کے ہاتھ میں، ان کی بیعت ہے خواجہ عبید اللہ احرار کے ہاتھ میں، خواجہ مولانا یعقوب چرخی کے ہاتھ میں، خواجہ علاؤالدین عطار کے ہاتھ میں، خواجہ خواجگان حضرت بہاؤالدین نقشبند کے ہاتھ میں، ان کی بیعت ہے خواجہ شمس الدین امیر کلال کے ہاتھ میں، ان کی بیعت ہے خواجہ بابا سماسی کے ہاتھ میں، ان کی بیعت ہے خواجہ علی رامیتنی کے ہاتھ میں، ان کی بیعت ہے خواجہ انجیر محمود فغنوی کے ہاتھ میں، ان کی بیعت ہے خواجہ عارف ریوگاری کے ہاتھ میں، ان کی بیعت ہے خواجہ عبدالخالق غشدوانی کے ہاتھ میں، ان کی بیعت ہے خواجہ یوسف بن ایوب حمدانی کے ہاتھ میں، ان کی بیعت ہے شیخ بو علی فارمدی توسی کے ہاتھ میں، ان کی بیعت ہے خواجہ شیخ بو علی فارمدی توسی کے ہاتھ میں، ان کی بیعت ہے خواجہ ابو الحسن خرقانی کے ہاتھ میں، ان کی بیعت ہے خواجہ با یزید سلطان العارفین با یزید بستامی کے ہاتھ میں، اور ان کی بیعت ہے حضرت امام جعفر صادق کے ہاتھ میں، ان کی بیعت ہے حضرت قاسم بن محمد ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں، ان کی بیعت ہے سیدنا سلمان فارسی کے ہاتھ میں، ان کی بیعت ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں، اور آپ کی بیعت ہے تاجدار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ گولڈن چین، شجرہ طریقت، جو نقشبندیہ قادریہ سہروردیہ چشتیہ کے اندر چلتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ یا اللہ بھلے میری بیعت میرے حضور قبلہ و کعبہ عالم یلمئی فاضل لذئی عاشق غوث الورا فنا فی المصطفیٰ حضرت علامہ مولانا حاجی محمد یوسف علی نگینہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں، مگر چلتے چلتے یہ بیعت جا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہی رہی ہے نا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے
در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ آہا، جس کے گلے میں پٹاؤ کیا اس کو کوئی مارتا ہے؟ ہاں، تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اس نشانی کہ جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ آہا، اس کو کہتے ہیں کڑی سے کڑی جڑی ہونی چاہیے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کڑی، اس کو بیعت کہتے ہیں، بیعت، کڑی سے کڑی جڑی ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اگر انجن کے ساتھ پیچھے ڈبے موجود ہیں، کڑی سے کڑی جڑی ہوئی ہے، تو انجن یہ نہیں دیکھے گا کہ ڈبہ فرسٹ کلاس کا ہے، سیکنڈ کلاس کا ہے، تھرڈ کلاس کا ہے۔ انجن جہاں خود منزل مقصود پر پہنچے گا، ڈبہ بھی وہیں پہنچے گا۔ تو یہ ہماری وہ کڑی جڑی ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور دوسری بات یہ، جو ڈبہ انجن کے ساتھ جڑا ہوا نہ ہو، اس کے اندر کبھی کوئی بیٹھتا ہے؟ کون بیٹھے گا؟ پاگل ہی بیٹھے گا۔ خالی ڈبہ جس کے آگے جو اس کی کڑی انجن کے ساتھ جڑی نہیں ہوئی زنجیر، کوئی بندہ اس ڈبے میں بیٹھے گا جا کر؟ کبھی آپ ایسے کسی ڈبے میں بیٹھے ہیں، آپ وہی ڈبہ تلاش کریں گے جس کی کڑی انجن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اب تکلیف ساری انجن کو ہے، آگ انجن کے اندر جل رہی ہے، تیرے اندر نہیں، آگ انجن کے اندر جل رہی ہے، تکلیف انجن کو ہے، بھار سارا انجن کا ہے۔ اس نے نہیں دیکھنا کہ میرے پیچھے ڈبہ بھرا ہوا ہے یا ڈبہ خالی ہے، ڈبہ فرسٹ کلاس ہے یا سیکنڈ کلاس ہے یا تھرڈ کلاس ہے۔ اس نے ڈبے کو لے کر وہیں پہنچنا ہے جہاں اس نے خود پہنچنا ہے۔ تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اس نشانی کہ جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔